موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا الى آخر صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آج کوشش ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مکمل کر لوں۔ ان میں کچھ دو تین چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی باقی ہیں۔ اس میں ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ یہ خضر بھی ہے، خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یعنی کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے مختلف دو تین نام لوگوں نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن خضر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر رہتے تھے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو خضر کہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آج تک موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اور چند ایک لوگوں کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے، یہ حضرت موسیٰ تھے یا کوئی اور صاحب تھے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے بتا دیے کہ یہ حضرت موسیٰ ہی تھے۔ اس کے ساتھ بخاری کی ایک روایت ملائی جائے تو قصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سن رہے ہو آپ؟ سن رہے ہو؟ دلچسپی سے سننا، بڑی مزیدار کہانی ہے۔ کہانی کو عربی میں قصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہانی سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بہت مزیدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے۔ تو جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ ہم تو وہ سناتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہم وہ سناتے ہیں جو ہم اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں، جو اپنے امی ابو کو کرتے دیکھتے ہیں، لیکن انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے دونوں باتیں کلیئر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شخص سے ملے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان کا ذکر ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اس نوجوان کا ذکر ہے تو یہ جو نوجوان ہے یہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ یہ یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ہم جب انشاءاللہ اختتام کریں گے قصص الانبیاء کا تو ہم انشاءاللہ اس میں یہ چیز دیکھیں گے کون سا نبی کہاں سے آیا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن اس پورے قصے میں اللہ نے صرف نام لیا تو حضرت موسیٰ کا لیا۔ ان کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر ہے تو بس فتح کے لفظ سے اس نوجوان کا ذکر کیا،
اور فوجد عبدا من عبادنا، ایک بندوں میں سے میرا ایک بندہ، تو اس سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لیکن ان کے نام نہیں لیے۔ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے نام موجود ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس سے کچھ ایسے لوگ بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر کو ولی کے پاس جانا پڑتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے پاس گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کے بیوقوفانہ قسم کے استدلال بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ ما فعلت عن عمری، میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، لہذا پیغمبر کو اللہ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مختصر بڑی تفصیل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ جمہور علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اپنی ایک طبیعی عمر پائی اور اپنی طبیعی عمر کے اندر فوت ہو گئے۔ پھر اس میں چند روایات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد سے نکلے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 1 صدی کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، بقیہ قیامت تو اللہ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ زمین پہ اگر اس وقت حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ زمین پر نہیں رہے گا، یعنی زمین کے نیچے۔ حضرت خضر اگر اس وقت تک بالفرض زندہ تھے تو وہ فوت ہو چکے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ایمان قبول کرتے، آپ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے، حالانکہ روایات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کا مسلک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، جبکہ صوفیہ علماء ایک علماء انہوں نے اپنا ایک اجماع بھی نقل کیا ہے کہ ایک زمانے تک علماء کا اجماع رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، لیکن یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے، اور آپ کی مرضی ہے جمہور کے مسلک کو مانے اور آپ کی مرضی ہے کہ جمہور کے مسلک کو نہ مانے، لیکن دوسری طرف بھی بیشتر بہت سے علماء ہیں۔ میرے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سے واقعات سنائے جو حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی اور زندہ ہونے پر دلیل ہے، لیکن وہ واقعات ان احادیث اور ان دلائل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان واقعات اور ان احادیث کی کچھ استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں تو اس وقت تو نبی ہونے چاہیے نا، نبی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو نبی ہیں وہ ایک ہوتا ہے تشریعی نبی اور ایک ہوتا ہے تکوینی نبی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی نا، ابھی سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے تشریعی نبی، تشریع کا مطلب ہے جو شریعت بتانے والا نبی ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نماز پڑھو، کہ روزہ رکھو، کہ حج کرو، کہ اچھے اچھے کام کرو۔ ایک تو نبی یہ ہوتا ہے، اور ایک نبی ہوتا ہے تکوینیات کا، سمجھے؟ ایک نبی ہوتا ہے تکوینیات کا۔ تکوینیات کیا ہوتی ہیں؟ حسن کو چشمہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ اسی بھائی کیوں آنکھیں خراب ہے تو ہی لگا ہے نا، تو وجہ کیا ہے لگنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے چشمہ لگنے میں؟ بتا سکتے کوئی؟ اس کو کون کون سے فوائد؟ ایک تو نظر آ رہا ہے بس،
اور کیا فوائد؟ بھائی چشمے کا بغیر بھی تو نظر آ سکتا تھا نا، ہے جی، لیکن اس کو چشمہ لگنے میں اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس فائدے کے علم کو کہتے ہیں تکوین. سمجھے؟ جیسے ایک بادشاہ، اس کی انگلی کٹ گئی، قصہ مشہور ہے، تو وزیر نے کہا کہ شکر ادا کرے، اس میں خیر ہے. جب تجھے خیر کے بچے، تجھے اندر کرو، اس کو جیل میں بند کر دیا. میری انگلی کٹ گئی، تو کہہ رہے خیر ہے، اچھی بات ہے. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ شکار پہ گیا، شکار پہ پہنچا، وہاں پر اس کو ایک قبیلے والوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ہم نے ایک امیر آدمی کی قربانی دینی ہے. چنانچہ اس کو جب گھاٹ پہ لٹکایا گیا، کاٹنے لگے اس کی گردن، تو دیکھا کہ اس کی انگلی نہیں ہے. یہ تو عیبدار ہے، اس کی قربانی تو ہے ہی نہیں. بچ گیا. واپس آ کے جلدی سے بلایا، ہوئے 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 تو نے بہت بہترین بات کی تھی، میری اس دن انگلی نہ کٹتی تو آج میری گردن کٹ جاتی، لیکن تجھے جب میں نے جیل میں ڈالا تو نے کہا تھا کہ میں جیل میں گیا ہوں، اس میں بھی خیر ہے. تو اس میں کیا خیر تھی؟ اتنا عرصہ تو جیل میں رہا. کہ بادشاہ سلامت، وہاں سارے غریب تھے، ایک بادشاہ امیر تھا اور دوسرا اس کا وزیر امیر ہوتا ہے. میں تو آپ کے ساتھ ہوتا نا تو میری بھی گردن جانی تھی، تو اچھا تھا نا میں جیل میں چلا گیا. تو اب یہ جو راز پتہ چلا، میں نے یہ قصہ کوئی حدیث وغیرہ میں نہیں آیا، اس لیے سنایا کہ اس سے پتہ چلا کہ اس کی انگلی اللہ نے کیوں کٹوائی. ٹھیک ہے، اس کو چشمہ کیوں لگا، اس کیوں کی وجہ تو نہیں. آصف بھائی کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، نہیں پتا کیا وجہ ہے، اللہ کیوں نہیں دے رہے. اچھا، اس کو صرف بیٹے مل رہے ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں مل رہی. اس کو 2 بیٹے ملے، 2 بیٹیاں ملی، کیوں ملی. اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بیٹے کی شادی کیوں نہیں ہو رہی. اس کی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے جی. ایک تو یہ کماتا ہے، کھاتا ہے، یہ تو ایک دنیاوی وجہ ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ گھڑی ٹائم بتاتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں ٹائم بتاتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں مشینری ڈلی ہے، وہ محنت کرتی ہے، اس محنت کے پیچھے ہے. یہ گھڑی اس لیے ٹائم نہیں دیتی کہ یہ 2000 روپے کی ہے، یہ اس لیے ٹائم دیتی ہے کہ 2000 روپے کی ہے. یہ کل کو تو پلاسٹک کی 2000 کی گھڑی لے تو وہ ٹائم دے گی؟ نہیں دے گی. تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. ہر کام اللہ نے تکلیف دی، اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ، اس وجہ کو کہتے ہیں تکوینیات. سمجھ رہے؟ اس معاملے کو کہتے ہیں تکوینی وجہ. ایک ہے یہ قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، ثواب ہے، گناہ ہے. ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاں رسول اللہ نے فرمایا، جہاں پر فضیلت آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے، اس لیے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن تکلیف آئی، اس کے پیچھے کیا فضیلت ہے کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکوینیات. اور جس کی وجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کو کہتے ہیں تشریعیات. سمجھ رہے؟ لفظ سمجھ میں نہیں آیا لیکن مسئلہ سمجھ میں آ گیا. ایک ہوتا ہے شریعت، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تکوین. ٹھیک ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام تکوینیات کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو واقعہ ہے وہ سارا اس کے اندر ذکر ہے. حضرت خضر علیہ السلام تکوینیات کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی ہیں. لیکن مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بھی نبی ہیں، تکوین کے بھی نبی ہیں. تکوینیات کے بھی نبی ہیں، تشریعیات کے بھی نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے، تکوین کے نبی نہیں تھے. ہر مسئلے کے اندر جو حکمت تھی وہ ہمارے آقا کو نظر آتی. حضرت کعب آئے، یا رسول اللہ اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے، یہ کمر کو دیکھے، کمر پہ کھڈا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، تم سے اس کی بحالت دیکھ کے پسیج نہیں ہوئے، صبر کرو، کیونکہ اس کے پیچھے حکمتیں دیکھ رہے تھے، فتوحات دیکھ رہے تھے. ایک صحابی رسول، سب صحابہ لبنن سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور ایک صحابی لبنتین 2 اینٹیں اٹھا رہے.
آپ نے فرمایا مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، حضرت عمار بن یاسر، کہ تجھے آج مبارک ہو، تو دو اینٹیں اٹھایا، کہا کیوں یار مبارک ہو تجھے ایک ایسا گروہ شہید کرے گا جو کہ بغاوت میں ہوگا۔ ہوئے 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 کب؟ جب رہنے کو گھر نہیں ہے، جب رہنے کو گھر نہیں ہو اس وقت حکومت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، یہ تکوینیات نہیں تو اور کیا؟ آپ کھڑے ہوئے پوچھو، جس نے کچھ پوچھنا ہے پوچھے مجھ سے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں چرواہا تیرا والد ہے، فضل ولد الحرام تھے۔ فرمایا کہ ایسا سوال نہ کرو جس سے تم پھنس جاؤ، ایسا سوال نہ کرو، ہمارے نبی تکوینیات کے بھی نبی تھے، تشریعیات کے بھی نبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، مزے کی بات سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی سے ہمیں 5 بورے علم ملا ہے۔ کتنے بورے؟ بس اتنے لوگ جاگ رہے ہیں، باقی سو رہے ہیں، ساری بور ہو رہے ہیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 بورے علم ملا ہے، اس میں سے 2 بورے میں نے ظاہر کیے ہیں، اگر تیسرا بورا ہم میں سے کوئی ظاہر کر دے تو تم مجھے یہاں سے کاٹو گے، اشارہ فرمایا، تم مجھے یہاں سے کاٹ دو گے۔ وہ تکوینیات، ہو سکتا ہے وہ تکوینیات ہو یا کیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ نے کسی کو بتایا نہیں، جنت میں جا کے پوچھیں گے، اللہ لے جائے۔ اللہ اللہ۔ تو بھائی ہمارے نبی تکوینیات کے بھی نبی تھے، تشریعیات کے بھی نبی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا وہ شریعت کے مکلف لوگوں کو فرمایا تھا، بقیہ لوگوں کی بات نہیں ہے جی، کہ زمین پہ اس وقت جتنے لوگ ہیں اتنے ہی باقی ہیں۔ بقیہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہو سکے لیکن آپ کے متبع تھے، ہو سکتا اس میں حضرت خضر بھی ہوں جی۔ لہذا اس مسئلے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے واضح نہیں فرمایا اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہے تو جاؤ مل لو گے، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے پڑنے کی کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، چھوڑ دے اس۔ اگر زندہ ہے تو اللہ ہماری ملاقات کرا دے تھی، تو یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ نبی ہیں تکوینیات کے۔ تکوینیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجوہات۔ تکوینیات کا مطلب دنیاوی معاملات کی وجوہات، اور تشریعیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت، اللہ کے احکامات کی وجوہات۔ کون بڑا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کی وجوہات بڑی ہیں یا میرے کہیں آنے جانے کی وجہ بڑی ہے؟ اللہ کے حکم کی وجوہات بڑی ہوتی ہیں۔ تو سمجھو حضرت خضر علیہ السلام تکوینیات کے، دنیاوی معاملات کے نبی تھے، سمجھ رہے ہو؟ دنیاوی معاملات کے نبی تھے۔ اللہ نے دیگر انبیاء کو دنیاوی معاملات میں کچھ چیزیں دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا دیا، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے دنیاوی معاملات، محض دنیاوی معاملات کوئی کفر نہیں ہوتے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں جی دنیا کا معنی تو دنیا کا کتا بناؤں، دنیا کا کتا وتا نہیں ہوتا بھی، دنیا کا کتا کوئی اور چیز ہوتا ہے، کمانے والا دنیا کا کتا نہیں ہوتا جی۔ یہ غلط کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے حدیث میں، حدیث کے اندر جو ذکر ہے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر دنیا کمانے والا دنیا کا کتا ہوتا ہے۔ اللہ، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، تو ایک شخص نے جب اللہ کے نبی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے کیا علوم تھے، کیا فراست تھی، ان کو دیکھ کے کہنے لگے یا نبی اللہ، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ جملے پسند نہیں آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا واللہ اللہ اعلم، یہ اللہ کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا، یعنی مطلب کہ میں بڑا ہوں۔ بظاہر یہ مطلب نکل سکتا ہے لیکن حضرت موسیٰ کا یہ مراد نہیں تھی، اور دوسری طرف یہ مراد اگر لی بھی جائے،
حضرت موسیٰ وقت کے سب سے بڑے عالم ہے، تو نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کون سی چھپانے والی بات ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، مجمع بحرین میں جاؤ، اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم نے کسی معاملے میں تم سے زیادہ علم دیا ہوا ہے۔ تو اس کا حضرت موسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں اس وقت تک سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں مجمع بحرین کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ میں نے آپ کو دکھایا تھا، ایک نقشہ بنا کے دیا تھا جس میں بحیرہ قلزم آگے 2 شاخیں بنا رہا ہے، بحیرہ قلزم 2 شاخیں بنا رہا ہے، تو ان 2 شاخوں کے جو درمیان کا علاقہ ہے اس کو مجمع بحرین کہتے ہیں۔ تو یہ مجمع بحرین یعنی 2 سمندر کے ملنے کی جگہ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، میں او امضی حقبا، یا پھر میں برسا برس اس بندے کی تلاش میں چلوں گا جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ سمجھ لیں کہ جس کو علم کی چاٹ پڑ جاتی ہے، جس کو علم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جو علم کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، وہ علم کے لیے ایسے بھاگتے جیسے حضرت موسیٰ۔ تورات نازل ہو چکی ہے، احکامات نازل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ کر چکے ہیں، بنی اسرائیل اپنی جگہ پر صحیح چل رہی ہے، من و سلوہ اترتا ہے، عبادت ہو رہی ہے، سب کچھ حاصل ہے، اپنی شریعت حاصل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے او امضی حقبا۔ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے جو علم کا سب سے بڑا منبع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور بادشاہ وقت مخالفت میں آ گیا، وہ بھی ہار گیا، علم کا اتنا بڑا پہاڑ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میدان میں لایا گیا، کہا مانتے ہو نہیں مانتے؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ کوئی آ جائے مجھ سے مناظرہ کرے، کوئی آئے مجھ سے مناظرہ کرے، وہ جیت جائے گا تو میں اس کی بات مانوں گا۔ جو بھی آیا امام احمد بن حنبل کو جواب نہیں دے سکا۔ امام احمد بن حنبل تو بہت بڑی شخصیت ہے، ہزاروں شاگرد ہیں، لاکھوں شاگرد ہیں۔ بصرہ میں کوئی بہت بڑا محدث آیا، امام احمد بن حنبل بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، اور کاغذ اور قلم لے کے بھاگے۔ کہا حضرت آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہ محدث کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ کو ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اتنی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ تو اتنے بڑے آدمی ہیں۔ فرمایا کہ جب مجھے موت آئے گی اس وقت تک میں بھاگتا رہوں گا علم کی تلاش میں، جہاں سے کچھ مجھے مرویات ملیں گی۔ جس کو علم کی چاٹ پڑ جاتی ہے وہ رکتا نہیں ہے، اس کو پتہ تو چلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ جس کو عشق ہوتا ہے دل کے اندر، اس کو علم کی چاٹ پڑتی ہے، علم کی چاشنی جب لگ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کے اندر جنت کی کوئی چیز ہے؟ جی، کوئی ایسی چیز جو کہ جنت میں ہو اور وہی چیز دنیا میں ہو، کوئی ایسی چیز ہے؟ تو امام ابو حنیفہ فرمانے لگے علم۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جنت کی ہر چیز میں خاصیت ہے، اس کو جتنا استعمال کرو گے اس کی طلب بڑھتی جائے گی، ہے نا؟ سردی کا موسم ہے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام۔ فاروق بھائی مچھلی کھا کے دکھانا، حسن بھائی کھا کے دکھائیں گے؟ صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی۔ روٹی کھاتے ہیں لیکن صبح ہم پراٹھا کروا لیتے ہیں اس کو، ایسا ہوتا ہے نا، تھوڑا تبدیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے، ہر چیز کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو وہ وقت کے ساتھ اس سے جی اگتا جاتا ہے نا، ایسا ہے۔ لیکن جنت کی ہر چیز ایسی ہے کہ اس کے استعمال سے اس کی رغبت بڑھتی ہے، جتنا استعمال کریں گے شوق بڑھ جائے گا، جتنا استعمال کریں گے شوق بڑھ جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، ہے جی، اس سے آدمی بور نہیں ہوتا۔ جنت فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک چیز ہے، وہ ہے علم۔ جتنا بڑھتا جاتا ہے شوق بڑھتا جاتا ہے، جتنا بڑھتا جاتا ہے شوق بڑھتا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا مجھے علم کا شوق نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں علم ہوتا کیا ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ارے میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگ تو قرآن پہ محنت نہیں کرتے،
ہم آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے مولویوں کی بات کروں. آپ لوگ بیچارے کیا کریں، آپ کو سکھانے والے مجھ جیسے نالائق ہیں. ہم لوگ تو قرآن پہ محنت نہیں کرتے. کئی ایسے یہودی ہیں جنہوں نے ان موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں جن موضوعات کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. 90 سال ان کی عمر، اور انہوں نے کتابیں لکھی شریعت کے موضوعات پر. ہاں، شریعت کے موضوعات، جیسے پاکستان میں اس کے ترجمے ہو کے آ رہے ہیں، اردو میں لوگ پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اور ایک حدیث کی کتاب ہے 1985 میں شاید، المعجم المفہرس، یہ حدیث کی کتاب ہے. یہ حدیث کی کتاب ایک مستشرق انگریز نے لکھی ہے، مستشرق ہندو نے لکھی ہے، حدیث کی کتاب. اور ایسی کتاب ہے کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم کہنے لگے کاش کہ یہ کتاب مجھے پہلے مل جاتی، میں نے تو صرف تلاش کرنے میں 20 سال لگا دیے. میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. یعنی حدیث کے اندر کوئی لفظ آیا نا تو وہ لفظ اس نے لکھا ہے، اور اس کے آگے اس نے کتابوں کے حوالے دیے کہ اس کتاب میں یہ، اس کتاب میں، اس کتاب میں، اس کتاب میں. 8 جلدیں بنائی ہیں. ایک لفظ لکھا ابو داؤد میں کس جگہ، بخاری میں کس جگہ، مسلم میں کس جگہ، ترمذی میں کس جگہ، نسائی میں کس جگہ. یعنی ایک لفظ. آج تو آپ کہیں گے نا یہ آج کل تو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. 1985 میں کون سا کمپیوٹر سافٹ ویئر تھا؟ میں نے خود اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. لیکن یہی مستشرق جب اسلام کے خلاف قلم اٹھاتا ہے تو اس نے لاکھوں لوگوں کو مرتد کر دیا. پھر سمجھ میں آیا کہ اس نے علم حدیث میں مہارت کیوں حاصل کی تھی، تاکہ لوگوں کو مرتد کر سکے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے لوگ اول تو پورا سال نماز پڑھنے نہیں آتے، اور جب کہیں حج عمرے پہ چلے جاتے تو فوراً کہتے ہیں ہمارے مولوی نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا تو دو آدمی وہاں کھڑے ہوئے کہتے ہیں ساڈا مولوی اور یہ آگے انہوں نے گالیاں دی. کیوں گالیاں دی پتہ ہے؟ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ابو بکر ہے اور یہاں ابی بکر لکھا ہوا ہے. تھوڑا سا ایک لفظ تبدیل ہونے سے اشکال میں آ جاتے ہیں. ایک لفظ تبدیل ہونے سے. ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے کہ پولیس صاحب یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی نکاح سے پہلے استخارہ کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں. کہا نہیں کیا تھا. آج ہم رشتوں سے پہلے استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیسا استدلال کیا. میں نے کہا کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہتا پڑھتا ہوں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. میں نے کہا براہ راست حدیث سے استدلال کرنا شروع کر دیا آپ نے. نہ آپ کو حدیث کے رمز کا پتہ، نہ آپ کو حدیث کی صراحت کا پتہ، نہ پتہ آپ کو استدلال کرنا کیسے ہے. بس آپ کے ذہن میں کسی فلانے آدمی نے اشکال ڈال دیا اور آپ نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اگلے لوگوں کو بھی پریشان کر دیا. نہ ان کا فن حدیث ہے، نہ ان کا فن فقہ ہے، نہ وہ کوئی جانتے ہیں. بس ایسی. کیوں؟ علم سے لگاؤ نہیں. جب علم سے لگاؤ نہیں تو جو پٹی پڑھائے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے. علم سے کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے، جی آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے؟ میں نے کہا کوئی ایک حدیث دکھا دو، کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ جس میں ہو کہ امام آگے فاتحہ پڑھ رہا ہے تم پیچھے فاتحہ پڑھو. کوئی ایک حدیث، تقریرا حدیث میں زور لگاؤ ایک حدیث. تو ہمارے مولوی تو ہمیں اتنی حدیثیں دکھاتے ہیں. میں نے کہا ایک لا کے دکھا دو نا، مجھے ایک لا کے دکھا دو. ایسے ہمارے لوگ چونکہ علم سے تعلق نہیں ہوتا، تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے کوئی لفظ بھی کہہ دیا نا وہ اشکال میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ علم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں ہوتا. اور جو عالم دین کر رہا کہتا ہے یہ کوئی صحیح کر رہا ہوگا میں صحیح کروں گا، یہ کوئی صحیح کر رہا ہوگا کیا، یہ تو ہے نہیں لگے ہوئے ہیں، صحیح تو میں کروں گا، مجھے حدیث پتا ہو تو. نعوذ باللہ من ذلک. اپنے علماء پہ اعتماد کریں جی، یا علم کا ذوق پیدا کریں، پھر ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو جانیں کہ کیا ہوتا ہے وہ علم. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میں نے ان کو ذکر کیا. خیر میں بات دوسری طرف نکل گیا، میں جانا نہیں چاہتا تھا. میں نے ان سے ذکر کیا استخارے کا حکم تو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ ہر معاملے میں استخارہ کرو. اور استخارے کا طریقہ ایسے سکھاتے تھے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ. اور اللہ کے نبی نے جہاں استخارہ نہیں کیا، اللہ کے نبی کیوں استخارہ کریں گے؟ وہ ڈائریکٹ اللہ سے خود کیوں نہیں پوچھیں گے؟ جی استخارہ تو ہم جیسے لوگ کریں گے، اللہ کے نبی تو ڈائریکٹ پوچھیں گے.
اور اللہ کے نبی اپنے سامنے صحابہ کو استخارے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے انفرادی بہت سے اعمال ہیں جو امت کو نہیں پتا، بہت سے اعمال ہیں جو پتہ ہے، لیکن بہت سی انفرادی اعمال ہیں جو امت نہیں جانتی، تو اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اور اس سے استدلال جو سکھا رہے ہیں، جو بخاری شریف میں آپ نے سکھایا ہوا، اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہے جی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو علم کی طلب ہے، صحابہ کرام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کے پاس رہو گے، ایک دن میں رہوں گا، جو تم سیکھو گے رات کو مجھے سکھا دو گے، جو میں سیکھوں گا رات کو تمہیں سکھا دوں گا۔ علم صحابہ کرام کو اتنا، اللہ کے نبی کو کتنا محبوب تھا کہ بدر میں دشمن آیا ہے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آیا، مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہاری چھٹی۔ کافروں کو چھٹی اس بات پہ دے رہے ہیں کہ تم پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ علم کتنی بڑی چیز ہے، اور علم سے ہر علم مراد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مدرسے کا علم، جی ہاں بہت سے علم فرض عین ہے، بہت سے علم فرض کفایہ، جیسے ڈاکٹر بننا فرض نہیں، ایسے عالم بننا بھی فرض نہیں، جیسے انجینئر بننا فرض نہیں، اور اسی طریقے سے کنڈکٹر بننا بھی فرض نہیں۔ ہر چیز کا اپنا علم ہے، کسائی کا علم اپنا ہے، درزی کا علم اپنا ہے۔ کیوں منیر بھائی کپڑے سی لیں گے آپ؟ فاروق بھائی کا سر مونڈ دیں گے آپ؟ ہم نے مونڈے تھے نا حج کے اندر، کتنوں کے سر زخمی کیے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اوپر سروں کے اوپر 3 4 ڈیزائن بنے ہوئے تھے، پیسے بچانے کے لیے، ریال بچانے کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو علم دوستوں، میں اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کریں، اور علم حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے کہ علماء سے روزانہ کوئی 1 آیت 2 آیت سیکھ لی، 1 آیت 2 آیت سیکھ لی، وہ درمیان میں کوئی حدیث سکھا دیں گے، کوئی ترجمہ بتا دیں گے۔ اگر اتنا بھی فرصت نہیں ہے تو آسان ترجمہ قرآن، یہ چند ایک کتابیں ہیں جیسے بہشتی زیور ہے، فضائل اعمال ہیں، ان کا مطالعہ رکھیں، انشاءاللہ علم کی طلب بڑھتی رہے گی۔ علم کی طلب خود ہونی چاہیے، اپنی اولاد کو لگانی چاہیے۔ آج کل ہمارے مدارس، ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو علم تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، ان کو تو کہا جاتا ہے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، فلانا بننا ہے، فلانا بننا۔ وہ علم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس سے پیشہ کر سکیں، وہ علم اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ شعور پیدا کریں۔ تو علم انسان کو شعور دے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے طالب ایسے تھے کہ کہنے لگے کہ میں 1000 سال بھی چلنا پڑے تو چلوں گا۔ حقب کہتے ہیں 90 سال کو، او امضی حقبا، یعنی کتنے حقب بھی چلنا، کتنے برس چلنا پڑے میں چلوں گا۔ علم کی طلب اس سے کہتے ہیں۔ پھر فلما بلغ مجمع بینہما، اب دیکھیں قصہ یہ ہے، قرآن سے پڑھ کے سنو گے تو طویل ہو جائے گا۔ قصہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر چلے، چلتے مجمع بحرین پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے دونوں سو گئے۔ سو کر حضرت یوشع بن نون اٹھے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو ان کے ساتھ تھی، اس مچھلی میں سے کچھ حصہ کھایا ہوا تھا اور کچھ حصہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ مچھلی اٹھی ہے نہیں، مردہ بھونی ہوئی مچھلی وہ زندہ ہوئی ہے، اور تڑپ کے وہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اور سمندر میں جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پہ برف کی لکیر بن گئی۔ عجیب دیکھنا، یہ کیسی مچھلی، ایک تو بھونی ہوئی مردہ مچھلی، یہ زندہ ہوئی، زندہ ہونے کے بعد وہ سمندر میں گئی، سمندر میں جہاں پہ جا رہی ہے وہ برف کی ایک لکیر بناتی ہوئی جا رہی، برف کی نہیں، برف کی طرز کی ایک لکیر بناتی ہوئی جا رہی۔ تو حضرت یوشع حیران رہ گئے۔ تو حضرت موسیٰ اٹھے تو حضرت یوشع بھول چکے تھے، اور وہاں سے نکلے تو چلتے کافی آگے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں بھوک لگی، کہنے لگے بھئی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ آپ کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں، بہت تھکا دیا اس سفر نے۔ کہنے لگے اوئے ہوئے 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 ہوئے، مجھے تو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے تو شیطان نے یہ بات بھلا دی ہے۔ کہ کیا ہوا کہ وہ جو ہم مجمع بحرین پہ سوئے تھے وہاں مچھلی ایسے زندہ ہوئی تھی اور اس طریقے سے اندر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، وہی تو جگہ تھی، اللہ نے مچھلی ساتھ دی، مچھلی ساتھ دے کے بتایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں خاص طریقے سے راستہ بناتے چلی جائے تو وہی تمہاری جگہ ہے، وہاں پر وہ شخص ملے گا تمہیں۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بعض مرتبہ علم سیکھتے ہوئے انسان کو بے وجہ کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ سفر نہیں تو کہہ دو تھکان، سفر نہیں تو کہہ دو دقت اور پریشانی۔ بعض مرتبہ علم سیکھتے ہوئے انسان کا حق ہوتا ہے کہ اس کو یہ سکھایا جائے، لیکن اس کو وہ سیکھنے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بلا وجہ کی اٹھانی پڑتی ہے۔
اور دوسری بات، جو علم سیکھنے آتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان دماغ میں نسیان ڈالتا ہے. نسیان مطلب بھول چوک. شیطان حافظہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی مشقت کی جائے، جیسے حضرت موسیٰ نے کی، تو اپنے کام پہ پہنچ جائے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مجمع بحرین پہ آئے اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے اور چادر اوڑھے، بعض روایتوں میں بیٹھا ہوا ہے، بعض روایتوں میں لیٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا السلام علیکم. تو میں نے کہا انا بِأَرْضِكَ السلام، ارے اس زمین میں کون مجھے سلام کر رہا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس وقت کے نبی تھے. وہ بنی اسرائیل میں تھے اور یہ جگہ بنی اسرائیل سے کوئی 36 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، یعنی 3-4 دن کے فاصلے پر تھی. اور کون آ کے سلام کرے گا، اور سلام کرنے کے لیے پہچان ہونی چاہیے. تو حضرت خضر نے پریشان ہو کے، بھائی کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ یعنی یہاں اس جگہ پر سلام کرنے والا کون ہے؟ جیسے آپ چلے جائیں چائنا، اور چائنا میں آپ ایک جگہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، اس کے اوپر ڈھابے کے اوپر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، وہاں پہ ایک بندہ گزرا السلام علیکم، تو آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کوئی کون ہے بھائی سلام کرنے والا مسلمان ہے نا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام حیران ہوئے، یہ کس نے مجھے سلام کیا؟ چنانچہ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہا جی بنی اسرائیل والا. کہا تمہیں میرے ساتھ کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا ہے. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں وہ کچھ سیکھنے کے لیے جو آپ کو سیدھے راستے میں دکھایا گیا ہے؟ کیسی خوبصورت درخواست کی تھی کہ هل اتبع، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. موسیٰ اتنے بڑے نبی کہ اللہ نے قرآن میں 721 بار موسیٰ کہا. اتنے بڑے نبی کہ جب 5 اولو العزم انبیاء میں اللہ نے انتخاب فرمایا تو اس میں ایک حضرت موسیٰ. اچھا، پھر وہ نبی جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا زمین پر رہتے ہوئے، وہ اکیلا حضرت موسیٰ. پھر 4 انبیاء جن کو اللہ نے کتاب دی، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ. ہاں جی. اور پھر وہ نبی کہ جس نے اللہ سے جسارت کی کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، محبت والی جسارت، وہ اکیلا ہے حضرت موسیٰ. پھر اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور اٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے تو عرش کا پایا پکڑ کے صرف ایک شخص کھڑا ہوگا، باقی ساری مخلوق مری ہوئی ہوگی. وہ اکیلا آدمی حضرت موسیٰ. اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا نبی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ کیا میں آپ کے پیچھے؟ یہاں ایک مسجد میں 3 امام صاحب ہو جائے نا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے جی، ہوتا کیا ہے. بس یہ حضرت موسیٰ کتنے بڑے آدمی ہیں. لیکن جب انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے مزاج میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک تواضع پیدا نہ ہو انسان سیکھ نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ علم کے لیے تواضع ضروری ہے، علم کے لیے تواضع، اور تواضع کے لیے ذکر الہی ضروری ہے. تواضع سیکھنی پڑتی ہے. قالت، حضرت کتنا بڑا نبی اور حضرت خضر، یہ اتنے میں نے سارے کام بتائے، ان میں کہیں حضرت خضر کا نام آیا؟ اولو العزم من الرسول، جن انبیاء کو صحیفے دیے گئے، جن انبیاء کو کتابیں دی گئی. حضرت موسیٰ کو تو صحیفے بھی دیے گئے، یعنی اکیلا وہ نبی جس کو صحیفے بھی ملے، کتابیں بھی ملی. ہمارے نبی کو تو صرف کتاب ملی، حضرت موسیٰ کو صحیفے بھی ملے، کتاب بھی ملی. ایسے بڑے نبی. اور حضرت خضر کو کیا ملا جی؟ کوئی کتاب نہیں ملی. ارے کتاب کیا کہتے ہو؟ علم شریعت ہی نہیں ملا. کتاب تو بعد کی بات ہے. ہاں، یہ نہیں کہتا کہ شریعت کے خلاف تھے. تو کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، لہذا آپ اپنے کام ضرور، میں اپنے کام پہ رہتا ہوں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو تو کیسے میرے ساتھ رہے گا؟
یعنی ایک کچی کا بچہ پروفیسر کو کہے سر جی آپ کو کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، بے وقوف۔ جیسے کافی لوگ سو رہے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ایک ٹیچر نے کہا کہ اس کلاس میں جس کو کوئی سوال نہیں آیا تو اس کو 50 روپے دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، 50 روپے دینے پڑے، چلو 100 روپے دینے پڑیں گے، یہ بچے کہہ رہے ہیں 100 روپے۔ تو استاد ایک سوال لکھا تھا لڑکوں کو نہیں آتا، کہتے 50 روپے، کہتے یہ رعایت کرو، پہلے آپ اس کا امتحان دو پھر ہم دیکھیں گے۔ کہاں جی پوچھو؟ اس سے جی 5 بطخ پانی میں جا رہے ہیں، ان میں جو درمیان والا ہے وہ کہتے ہیں میرے آگے 3 بطخ ہیں، پیچھے 4 بطخ ہیں، کیا حال ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سر جی نے 50 روپے دے دی، سارا لطیفہ خراب کر دیا آپ لوگوں نے۔ تو اب ایسے کیا بات کر رہا تھا میں، بات نکل گئی۔ ہاں، پروفیسر کے سامنے شاگرد کہہ رہا ہے کہ سر جی آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا، نہیں، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، میں آپ کے ساتھ ولا اعصی لک امرا، کسی ایک مسئلے میں، امرا کا مطلب پتہ کیا؟ امرا کا مطلب کسی چھوٹی سی بھی چیز میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ جس سے سیکھا جاتا ہے اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو جتنا پیچھے چلتا ہے وہ اتنا سیکھتا ہے۔ ارے یہ تو دنیاوی بھی اصول ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بوڑھا ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کا کوئی شاگرد ہو جس کا سب سے قریبی، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو بھائی ایسا ہی ہے۔ قال فإن اتبعتنی، اگر تو نے میرے پیچھے چلنا ہے نا تو شرط پتہ کیا؟ فلا تسألنی عن شیء، کسی بارے میں سوال نہیں، زبان بند، حتی احدث لک منہ ذکر، میں خود بتاؤں گا لیکن تو نے نہیں پوچھنا۔ فانطلقا، چل پڑے بھائی، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، اوئے ہوئے ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کے انہوں نے کہا جی ہم نے فلان جگہ پہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی آئیے آپ بیٹھ جائیں۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، پہچانتے تھے حضرت خضر کو، روایتوں میں آیا، کہنا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کشتی میں بیٹھے، دیکھا کشتی بڑی خوبصورت، تو کشتی کے آگے والا حصہ ایک اٹھا ہوا تھا، اس میں مکہ مارا اور اندر جو لکڑی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا وہ ہماری شرط کیا طے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے احسان کیا اور اوپر سے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطيع معي صبرا، میں تجھے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اتنی جلدی نہ کریں میرے مسئلے میں، اتنی جلدی مدرسے سے نہ نکالے، ابھی رک جائے۔ فانطلقا، پھر چلے۔ اس کے راستے میں ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی چل رہی تھی، پانی اندر آ رہا تھا، لوگ اس پانی کو ساتھ ساتھ نکال رہے تھے اور ساتھ ظاہر بات ہے کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے، تو کشتی کے اوپر ایک چڑیا آ کے بیٹھی۔ اس چڑیا نے وہ جو پانی نکل رہا تھا اس میں سے پانی پیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرا اور تیرا علم دونوں ملا کے ایسے ہے جیسے اس چڑیا نے ایک قطرہ پانی سمندر کے اندر سے پیا ہے، اور بقیہ سارا سمندر اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، اس کے سامنے ہماری کوئی اوقات نہیں۔ کشتی سے نیچے اترے، آگے چلے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے 6-7 سال کی عمر، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اس بچے کو پکڑا، اس کو لٹایا اور گردن کاٹ دی۔ حضرت موسیٰ کو چڑھے، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا کر دیا؟ معصوم بچے کو مار دیا، بلا وجہ مار دیا۔
بچے کو مارنا بلا وجہ قتل کر دیا، مارنا تو دور قتل کر دیا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تجھے کہا نہیں تو تم ایسا نہیں چل سکتا۔ کہنے قال ان سألتك عن شيء، میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھوں بعدها فلا تصاحبني، تو مجھے چھوڑ دینا، مجھے نکال دینا۔ قد بلغت من لدني عذرا، بس یہ میرا عذر آپ قبول کر لیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتى اذا اتيا اهل قرية استطعمها، تو فابوا ان يضيفوهما، تو اس بستی والوں نے اس بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچ کر مہمان کا حق ہے، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ورنہ مہمان جب کسی بستی میں جاتا تھا اس مہمان کا حق ہوتا تھا کہ وہ اہل بستی سے کہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کہہ دے تو اہل بستی کے ذمہ لازم ہوتا تھا کہ مہمان کے اکرام میں اس کو کچھ کھانا دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل تو چونکہ اسفار اتنے مختصر ہو گئے، ورنہ پہلے زمانے میں شریعت کا یہ مسئلہ یہی تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کے زمانے میں کوئی مہمانوں کے رکنے کی جگہ نہیں تھی، مسافروں کے رکنے کا مقام نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں سرائے بنائے، حضرت عثمان نے آخری دور میں سرائے بنائے کہ اگر کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو سارے اہل بستی والے وہ گنہگار نہ ہوں، لہذا اس طریقے سے ان کے کھانے کا اس طرح انتظام فرمایا تھا۔ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے، کسی گاؤں میں رکتے تھے اور گاؤں والوں سے کہتے تھے ہمیں کھانا کھلاؤ، تو وہ گاؤں والے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو فابوا ان يضيفوهما، تو انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں کھلاتے، جاؤ بھاگ جاؤ، ایسے بھگا دیا۔ جب حجاج ابن یوسف قرآن مجید کی تصحیح کر رہا تھا نا، قرآن مجید پہ اعراب لگوا رہا تھا، نقطے لگوا رہا تھا، تو یہ بستی والے آئے اور بستی والوں نے آ کے کہا کہ آپ ایسا کر لو، فابوا ان يضيفوهما کی جگہ لکھ دو، فابوا کے با کے نقطے کو ہٹا دو، اوپر دو نقطے لگا دو، فاتوا ان يضيفوهما کر دو۔ فاتوا کا مطلب ہے کہ وہ سارے دوڑے دوڑے کھانا لے کر آئے، فابوا کا مطلب انہوں نے کھانا لانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت حجاج بن یوسف کہنے لگا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں قرآن میں ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ با کی جگہ، با کے اوپر زبر ہے، فابوا، تو ایسا کہہ دو فابوا ان يضيفوهما، کہ انہوں نے اقرار کیا ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم کھلاتے ہیں۔ کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں زبر کو پیش نہیں کر سکتا۔ فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ينقض، اور وہ ایسی دیوار تھی جو گرنے والی تھی، ابھی گر جائے گی، ابھی گر جائے گی۔ فاقامہ، دونوں نے مل کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے ہاتھ رکھا وہ سیدھی ہوگی، بعضوں میں کہا اس میں محنت مزدوری تھی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ چاہتے تو پیسے لے لیتے نا اس سے، آپ چاہتے تو کھانا لے، انہوں نے کھانے کھلانے سے انکار کیا، آپ ان کی مزدوری کر رہے ہیں۔ قال هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جو ہے فراق ہے، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائیگی کا ذریعہ ہے یہ بات، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ تھوڑی دیر اور صبر کر جاتے تو اللہ کے اور راز کھل جاتے۔ کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ان کے پیچھے راز کیا ہے، یہاں لگے کہ آؤ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، ایسے تھا کہ وہ جو کشتی تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، وہ کشتی دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ کشتی اسی حالت میں آگے چلی جاتی تو آگے ایک بادشاہ کھڑا ہوا تھا جو کہ نئی نئی کشتیاں چھین لیتا تھا، چنانچہ ہم تو اتر گئے، اس کے بعد یہ کشتی آگے جائے گی، وہاں بادشاہ جب اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ نہیں لے گا، تو ان کا کاروبار لگا رہے گا، جب بھی واپس جائیں گے تو تختہ دوبارہ جوڑ لیں گے، ان کی کشتی بھی بچ جائے گی اور نقصان بھی بچ جائے گا، اور نہیں تو بادشاہ ان کو پکڑ کے قید بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ان کی جان بچائی ہے، میں نے ان کی جان بچائی ہے۔ اور وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا، تو بچہ جو قتل کیا اس کے پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت تھا، ایسے خوبصورت ہونے کے ساتھ یہ سمجھدار بھی تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوتا تو یہ کفر میں مبتلا ہو جاتا
اور اپنی اس سمجھداری اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر لیتا، لہذا میں نے اس کو سن بلوغت پر پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اب جب اس کے ماں باپ آئیں گے ان سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن برداشت کریں گے۔ جب یہ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو ایک بیٹی عطا فرمائیں گے، اور اس بیٹی کی نسل میں 1000 انبیاء پیدا ہوں گے۔ بتاؤ ظلم کیا ٹھیک کیا؟ تھوڑا سا صدمہ دے کے ہزاروں انبیاء کی اولاد کی نسل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تھوڑا سا صدمہ دیتے ہیں۔ یہ صرف حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا قصہ ہے بھائی، ہم سب کا قصہ ہے۔ اللہ تھوڑا سا غم ڈالتے ہیں دل پر، اللہ تھوڑا سا غم ڈالتے ہیں قلب پر، دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ ہمیں آخرت میں پتہ چلیں گے۔ یہ اللہ نے قصہ ایسے ہی نہیں سنا دیا، تمہیں کوئی پھوڑا بھی نکلتا ہے، کوئی پھنسی بھی نکلتی ہے، کوئی چوٹ بھی لگتی ہے، کوئی معذوری بھی ہو جاتی ہے تو گھبرانا نہیں، اس کا اجر بھی ایسے ہی ہے۔ کیوں جی؟ ذرا دیکھو آگے، اگلی بات سنانے سے پہلے یہ 2 باتیں دیکھ لیں۔ کشتی توڑ دی، اس کے عوض میں کیا ملا؟ اپنی کشتی مل گئی، جان بچ گئی، ٹھیک ہے؟ جتنی قربانی اتنا اجر، اس سے تھوڑا سا زیادہ اجر۔ اجر تو کافی بڑا ہے، جان بچ گئی، کشتی بچ گئی، روزگار بچ گیا، اجر تو کافی بڑا ہے، لیکن اپنی جان کی نسبت کافی بڑا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں۔ اس سے اوپر دیکھیں، بچہ مارا، قتل کیا، قربانی کتنی بڑی ہے اور اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے اس کے عوض بیٹی دی، اور بیٹی 1000 انبیاء کی ماں ہے، یعنی اس کی نسل میں 1000 انبیاء آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا بڑا اجر، جتنی قربانی اتنا بڑا اجر۔ اور اگر بڑوں نے قربانی دی ہے تو آپ دیکھو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار تھی یہ 2 لڑکے ہیں جو کہ یتیم ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو ابا تھا نا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کا فیض اس کی اولاد کو ملا، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کا جو پیسہ ہے، ان کا جو خزانہ ہے وہ سنبھال کے رکھنا ہے، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ سارا کھل جائے گا، ٹھیک ہے، خزانہ کھل جائے گا۔ اب میں اجرت کے بہانے اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا تو ان دونوں بچوں کا نقصان ہو جاتا، اور وہ جو نیک والد تھا اس کا جو فیض اپنی اولاد تک پہنچنا تھا وہ رک جاتا۔ تو تم مجھے اس کو روکنے کا حکم دے رہے تھے، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی۔ یعنی اگر بڑے نیک ہوں گے تو اس کا فیض بھی نیچے پہنچتا رہے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا 7واں باپ نیک تھا، اللہ نے فیض کو یہاں منتقل کیا۔ وہ اللہ ہی جانے کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 3 باتیں حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھیں۔ 3 کا مطلب ہے کہ جمع ہو گیا، یعنی کافی ساری باتیں ہو گئی۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ نے کسی شخص کو بھی دوسرے سے بڑا بنایا، کوئی جان نہیں سکتا۔ بطور مثال یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یا میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں آپ سے بڑا عالم ہوں۔ اگر میں نے یہ سمجھا تو یہ قصہ اللہ نے کیوں سنایا؟ جب حضرت موسیٰ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہیں سمجھ سکتے تو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ اور جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ ممبر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور بیان فرما رہے تھے ان کی علمیت کو دیکھ کر، تو اللہ نے یہ سکھا دیا کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والے کا فیض ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے کی برکت ہوتی ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت بات فرما رہے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ سننے والے کی برکت سے، بعض مرتبہ سننے والے بہت دور سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی توجہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں چیزوں کو، وہ ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے والوں کو بھی مستفید فرمائے۔ تو یہاں تک قصہ ہوا حضرت خضر علیہ السلام کا، اور ان کے بارے میں چند باتیں تھیں وہ میں نے ذکر کر دی۔ 2-3 باتیں رہ گئی، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ مزید 2-3 واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آئندہ اتوار کو ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا انصرني وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے تعلق کی دولت عطا فرمائیے، قرآن فہمی کرنے والا بنائیے، قرآن سمجھنے والا بنائیے، قرآن میں غور کرنے والا بنائیے، قرآن کو سیکھنے والا بنائیے، الفاظ قرآنی سیکھیں، ترجمہ قرآنی سیکھیں، قرآن کے واقعات، قرآن کے مسائل، قرآن کی چیزیں اے اللہ سیکھنے والا بنا دیجیے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اتنے لوگ جو اپنا وقت نکال کے آئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، جو ہماری خواتین بیٹھی ہیں بیان سن رہی ہیں، جہاں کہیں بھی جو سن رہا ہے اے اللہ ان سب کے فیض، ان سب کو اس کا فیض عطا فرمائیے، ان سب کو اس کی برکت عطا فرمائیے۔ ہمارے بن عاقل میں چند لوگ ہیں اپنے گھر میں اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ادھر سے قرآن سناتے ہیں، اے اللہ ان کے بھی حاجات کو پورا فرمائیے، اے اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائیے، ان سب کی تکالیف کو دور فرمائیے، اے اللہ قرآن سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے عاصف بھائی کو نرین و صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، اے اللہ ان کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اے اللہ سب کے حال پہ کرم رحم فرما دیجیے۔ ہمارے ملک کو سنبھال لیجیے، ہمارے ملک کی معیشت کو سنبھال لیجیے، اس کی تعلیمی نظام کو سنبھال لیجیے، اس کے حکومتی نظام کو سنبھال لیجیے، اس کے عدالتی نظام کو سنبھال لیجیے، مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، جو بھی تکلیف ہے یقیناً ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے، ظالم حکمران ہے تو ہمارے گناہوں کا خمیازہ، مہنگائی بڑی تو ہمارے گناہوں کا خمیازہ۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ من حیث القوم بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، انفرادی طور پر بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیرے مجرم ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرمائیے، اللہ ہم پہ کرم فرمائیے۔ جو ہمارے ملک پہ عالمی دباؤ ہے اے اللہ محض فضل و کرم سے حل فرمائیے۔ اے اللہ جو دعائیں میرے آقا نے، ہمارے آقا نے ہم سب کے لیے مانگی ہے، ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے۔ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سب سے پناہ دے دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ ہم 4-5 منٹ رکیں گے تو خواتین تشریف لے جائیں، جو مرد اپنی خواتین کے ساتھ آئے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ دعا میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دعا شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اے اللہ چیکو بھائی کو سیدھا کر دیں، میرے پیسے واپس کر دیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ دعا مسنون نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ دعا کرے جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو یہ مسنون نہیں ہے جی۔ اور مسنون نہ صرف یہ کہ مسنون نہیں ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اے اللہ اس کی دعا رد کر دے جو شروع کرے اللہم صلی علی محمد سے۔ جی، دعا شروع کی جاتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الفاظ سے، یعنی ایسے الفاظ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ، پھر دوسرے نمبر پر صلاۃ اللہ رسول ہے۔ سمجھے؟ ہم دعا پہلے نمبر پہ ہی صلاۃ اللہ رسول سے شروع کریں، یعنی اللہ کے نبی پر درود سے اپنی دعا شروع کریں، یہ مسنون نہیں ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ کی تمہید سے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہوگی۔ دوسرا جو لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ فلانا کام کر دے، فلانا کام کر دے، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ جب بھی دعا کریں تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کریں، ہاں ختم البتہ درود شریف سے کر دیں، جسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہے۔ تو اب مجھے تو عربی آتی نہیں ہے نا، عربی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کر لیں اردو میں اللہ کی تعریف کریں، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے اتنا اچھا گھر دیا، اے اللہ آپ اتنے بڑے ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ دونوں جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ میری ضرورتوں کو جانتے ہیں، آپ پوری کرتے ہیں، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرمائیے، سلام فرمائیے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے الفاظ سے دعا کر لیجئے۔ اگر عربی نہیں آتی، اگر عربی کا خطبہ نہیں آتا، ورنہ آنا تو چاہیے، اتنی معمولی سی بات ہے، اور آتی ہوتی ہے مولویوں سے سن سن کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن زبان پہ نہیں چڑھی ہوتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آتا نہیں ہے۔ وہ ایسا ہوا نا کہ میں درجہ رابعہ، چوتھے درجے سے میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو ایک روب تھا خطبے کا، خطبہ دینا جو مسجد میں خطبہ دینا، اس کا ایک روب ہوتا ہے کہ یہ کیسے دیں گے، تو میں نے وہ خطبہ دیکھ کے پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، دیکھ کے پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بڑی مسجد میں نا مجھے بلایا جمعہ پڑھانے کے لیے، میں مسجد افسا میں ہوتا تھا لیکن یہ جمعے کے لیے کوئی اور آتا تھا، تو مجھے بہت بڑی مسجد تھی، وہاں جمعے کے لیے بلایا، تو میرے استاد جی نے کہا تو آ جاؤ، خطبہ میں خود پڑھوں گا، تم آ جاؤ، تقریر تم کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح، میں آ جاؤں، رٹایا مال ہے ہمارے پاس، سنا دیں گے، اور جناب گھنٹے کی تقریر سنائی گی۔ تو استاد جی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا خطبہ بھی یہی مولوی پڑھے گا، میرے استاد جی سید حسین، میں نے کہا استاد جی میں خطبہ آتا ہی نہیں ہے مجھے، پھر تو پھنس گیا، سینی گنج کچھ بھی یہ پڑھ دینا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اب میں خود جمعے پہلے پڑھاتا تھا درجہ رابعہ سے، لیکن وہ کتاب سے دیکھنے کا، اور مجمع آگے 1000-2000 کا مجمع، اچھی خاصی بڑی مسجد تھی ناظم آباد میں پھنس گیا۔ وہ استاد جی نے کہا کہ شروع سے لے کے آخر تک ٹاپر ہے، بہت لائق ہے، اور ایسا اور ویسا ٹھو ٹھا کر دیا استاد جی۔ گھنٹے تک تو استاد جی نے میری تعریفیں کی تھی، میں نے ممبر سے تو جو کیا وہ کیا، تو میں ٹینشن میں، یار اب کیا کروں گا نا، لیکن پھر میں نے کہا یار 2 آیتیں ادھر سے پڑھوں گا، 2 آیتیں ادھر سے پڑھوں گا، فلاں مولوی صاحب نے علم نشرہ پڑھی تھی، میں بھی یہ کروں گا وہ کروں، میں سوچ رہا ہوں کام پہ رہا ہوں، یار اوپر بھول گیا تو کروں گا کیا۔ اب وہ جو 4 سنتیں پڑھنی تھی نا، وہ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے پڑھی۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہوا، جو خطبہ کتاب سے پڑھتا تھا لفظ بلفظ وہی پڑھا، یعنی میں جو ڈر رہا تھا اٹک جاؤں گا، ایک اٹکن بھی نہیں آئی۔ پھر دوسرا خطبہ بھی ایسے ہی پڑھا، میں سمجھ گیا کہ بھئی یاد تو ہوتا ہے لیکن زبان پہ چڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے انسان پڑھے تو تھوڑی سی جھجک ہوگی، پھر سیٹ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. اگر نہیں آتا تو وہ پڑھ لو جی، دعائے قنوت پڑھ لو، اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے. نہیں آتا تو وہ پڑھ لو. اگر وہ بھی نہیں آتا تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ دعا کا ادب ہے کہ وہ اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے شروع کی جائے. اور اگر یہ بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ہیں جی، تو اتنے سارے آپشن ہیں، اور سارے آتے تو سارے پڑھ لیں، لمبی دعا مانگ لیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا